بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات ہم نے شروع کی ہوئی ہے، چیپٹر نمبر 3 ہے اور اس کا میرا خیال لیسن نمبر 9 ہے شاید، اور اس کے بعد لیسن نمبر 10 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور ایثار کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد صلہ رحمی کے بارے میں پڑھیں گے، جس کے اندر پھر ایک چھوٹا سا ٹاپک قطع رحمی بھی ہے۔ سخاوت اور ایثار کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم جان سکیں گے کہ سیرت اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مثالیں اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے، اور مالی، بدنی اور علمی سخاوت کیا ہوتی ہے وہ پڑھیں گے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کی سخاوت اور ایثار کی جو ہے واقعات ہیں وہ پڑھیں گے۔ معاشرے میں اس کے کیا فوائد ہیں سخاوت اور ایثار کے، وہ جانیں گے۔ پہلے اس کے ہم سیکیوز کرتے ہیں۔ سخاوت سے مراد ہے کھلے دل سے خرچ کرنا۔ علمی سخاوت سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ سے کوئی بات پوچھی جائے اور اس کا پھر آپ درست جواب دیں، اگر آپ کو علم ہے تو یہ علمی سخاوت ہے، علمی بات سمجھا دینا۔ یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح بہبود کے کام انجام دینا سخاوت اور ایثار کہلاتا ہے۔ انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود بھوکے رہے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، ان کو سلا دیا اور اپنے مہمان کو کھلایا۔ انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ ختم کر دیتی ہے سخاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی ایک مثال تحریر کریں، پیج نمبر 67۔ حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیتے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتیں۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ اگلے 2 شارٹ کوسچن پیج نمبر 68 پہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی سخاوت کی ایک مثال بیان کریں، اور غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے جو سخاوت کا مظاہرہ کیا وہ بیان کریں، دونوں پیج نمبر 68۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سخاوت اور ایثار قربانی کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ روزے سے تھے کہ افطار کے وقت سائل نے دستک دی کہ وہ بھوک ہے، تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ، کیا ہستیاں اور کیا مثالیں ان کی، کیا سخاوت ہے، کیا ایثار ہے۔ اگلا شارٹ کوسچن پیج 68 پہ ہی تھا۔ صحابہ کرام نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ ہم پہلے بھی غزوہ تبوک والا ٹاپک پڑھ چکے ہیں۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب مال و اسباب آپ کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے گھر کا نصف مال پیش کر دیا، اور جناب حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے، اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ ہم یہ ڈیٹیل سے واقعہ پڑھ چکے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ٹوٹل جو سارا خرچہ تھا اس کا 1/3 جو ہے وہ سارا کچھ غزوہ تبوک میں ادا کیا تھا۔ لانگ کوسچن ہے کہ سیرت طیبہ سے صحابت کو مثالوں سے واضح کریں۔ یہ شروع کریں گے لانگ کوسچن یہاں سے، اسوہ رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے وہی شارٹ کوسچن پورا کا پورا آ جائے گا، پھر اگلا واقعہ بھی آ جائے گا جب ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، یہ والا سارا واقعہ بتائیں۔ اس کے بعد وہ صحابی والا واقعہ بتا دیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا، یہ والا واقعہ بتا دیں۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار کیا ہو۔ صحیح مسلم، یہاں تک بتانے کی، یہاں تک بتانا ہے، بس اتنا ہی، کیونکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پوچھا گیا تھا۔ یہاں یہ لانگ ختم ہو جائے گا، یہاں پر چلتے ہیں۔ جو ہمارا لیسن نمبر اگلا ہے وہ ہے صلہ رحمی کے متعلق۔ صلہ رحمی ہوتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں، عزیز و اقارب
سے اچھے تعلقات قائم کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، احسان کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اگر وہ مالی طور پر تنگ دست کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا، اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اور اس چیزوں کا خیال نہ کرنا، حقوق ادا نہ کرنا، خبرگیری نہ کرنا، غفلت برتنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ پہلے اس کے ہم سیکیوز کرتے ہیں۔ صلہ رحمی سے مراد رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا۔ عمر اور رزق میں اضافہ اور برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلہ رحمی کا۔ لو جی یہ کیا ہو گیا؟ اچھا ٹھیک چل رہا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا کہلاتا ہے قطع رحمی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو توڑنے والے سے تعلق جوڑے۔ جس کے ساتھ تعلق اچھے ہوں وہ تو رہتے ہی رہتے ہیں، اصل بات یہ کہ جو تعلق نہ قائم کرنا چاہے اس کے ساتھ تعلق قائم کیجیے۔ رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر جو اوصاف بیان کیے، ایک ان میں سے وصف یہ بھی تھا کہ آپ صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صلہ رحمی کی تلقین فرماتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ کی واقعے کی روشنی میں وضاحت کریں۔ پیج نمبر 70 یہ ہے جی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک خوبصورت اور گھنا باغ راہ خدا میں وقف کرنا چاہتے تھے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ وہ اپنا باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیں، چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے۔ اگلا شارٹ کوسچن، صلہ رحمی کی کوئی سی دو صورتیں لکھیں۔ پیج نمبر 70 یہ جو میں ہائی لائٹ کی ہے وہ ساری جملے لکھ دیں۔ رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان پر صدقہ خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دست اور کمزور ہوں تو ان کی مدد کرنا اور ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ دو چیزیں پوچھی گئی تھی، ہم نے 3-4 بتا دی، یہاں تک آتی۔ اور اگر قطع رحمی کا پوچھا جائے تو پھر یہ جو اگلی لائن تھی یہ بتا دینی تھی آپ نے، قطع رحمی والی، یہ والی لائن اگر ڈیفینیشن پوچھی جائے تو۔ تیسرا شارٹ کوسچن ہے، اس کے بعد لانگ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلہ رحمی کے 2 فوائد اور قطع رحمی کے 2 نقصانات، آخری پیراگراف پیج 71 یہ ہے جی۔ صلہ رحمی سے افراد میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ خاندانی نظام استحکام پاتا ہے، معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے اور معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ قطع رحمی سے افراد میں نفرت اور دشمنی پروان چڑھتی ہے، جس سے معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور خاندانی نظام یا خاندانی استحکام تہوبالا ہو جاتا ہے۔ لانگ کوسچن ہے، صلہ رحمی کی اہمیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پیج نمبر 70 سے، یہاں سے شروع کریں گے۔ لانگ کوسچن نمبر 1، اس میں پہلا ہیڈنگ بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں صلہ رحمی، یہ پیراگراف پورا آ جائے گا۔ اس میں شارٹ کوسچن بھی شامل ہو جائے گا، یہ پیراگراف، اس کے بعد اگلا پیراگراف بھی آ جائے گا، 2 ہو گئے، اور یہ آپ نے یہ پیراگراف بھی آ جائے گا، اور کشادگی عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ والا پیراگراف یہاں تک کرنا ہے، صحیح مسلم تک۔ یہاں تک کرنے کے بعد جمپ لگا کے آخری پیراگراف کر دیں جس میں صلہ رحمی کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے اور صلہ رحمی نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے وہ بتایا گیا بس۔ یعنی یہ بھی شارٹ قسم 3 ہے، وہی بات کہ سارے شارٹ بیچ میں آ جائیں گے۔ ایک یہ پیراگراف آ جائے گا اور ایک شروع والا یہ جو میں نے نشان مارک کر دی یہ آ جائے گا، اگلا پیراگراف بھی 2 پیراگراف یہ والے آ جائیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک، مزید والا ٹوٹل 5 پیراگراف بن گئے۔ تو ٹھیک ہے، 8 نمبر کا شارٹ آتا ہے یا 6 نمبر کا بنے
تو ٹھیک ہے جی، تب تک کے لیے اجازت، اور اس کے بعد آخری 2 لیسن رہ گئے ہیں چیپٹر نمبر 3 کے، مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پہ چیپٹر 4 کریں گے۔ اگلے 2 لیسن ہیں خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور انداز تربیت۔ تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آمین و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان زندہ باد۔